بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی آواز نہ کیجیے، یہ جو بھی بول رہے ہیں اپنا میوٹ کر لیں، یہ ہنگامہ نہیں کرنا ہے. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، بعد میں یہ آواز نہیں کرنا، میوٹ کریں اپنا اپنا. وہ حضرت حضرت میں نے کر دیا ہے، اور میں کر دیتا ہوں بیچ بیچ میں کبھی کر دیا. نہیں نہیں اوکے، اور بھی جو لوگ ہیں وہ سارے لوگ میوٹ کریں تاکہ آواز بس ادھر سے پہنچے. تو ہم لوگ پھر آج سبق شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج کا جو سبق ہے کل تک ہم لوگوں نے دہرایا، آج ہم لوگ نئے چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. یہ ہے ہم لوگ آج یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلا جو سینٹنس عربک کا ہے وہ لکھا ہوا ہے لم تذهب اليوم الى الكلية لما. لم تذهب اليوم الى الكلية لما، آج آپ کالج کیوں نہیں گئے. لم تذهب نہیں گئے، اليوم آج، الى طرف، الکلیہ کالج، کالج کی طرف یا کالج. جب ٹرانسلیشن کریں گے تو الى کا نہیں کریں گے. لما کے معنی کیوں، اس کو آپ پہلے بھی لا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں لما، لما لم تذهب اليوم الى الکلیہ، why did not you go to college today. why did not you go to college today، آج آپ کالج کیوں نہیں گئے. تو یہ لم تذهب اليوم الى الکلیہ یہ میل کے لیے، لیکن اگر فیمیل کے لیے ہونا ہے، فیمیل کے لیے گھر میں رکھی ہو تم لوگ، پھر وہی روز ایٹا نیچے کرو. ہے ہی نہیں یہاں ایٹا. تو یہ اگر فیمیل کے لیے بولنا ہے تو بولیں گے لم تذهبی. لما لم تذهبی، تذهبی، لما، لما ہے پھر لم تذهبی. دکھنے میں دونوں سیم ہیں لیکن پہلا لما ہوگا، لما. لم تذهب یہ لم ہے، یہ ورب پر ہی آتا ہے. لم یہ ورب ہی پر آتا ہے، یہ بات ذہن میں رہنا ہے، ناؤن پر نہیں آئے گا، بالکل کبھی نہیں آ سکتا. تو لما لم تذهب اليوم الى الکلیہ، آج آپ کالج کیوں نہیں گئے. اگر فیمیل کے لیے تو لما تذهبی، لما لم تذهبی اليوم الى الکلیہ، دونوں طرح سے استعمال ہوگا. لم تذهبی، لما لم تذهبی، لما لم تذهب. میل کے لیے لما لم تذهب اور فیمیل کے لیے لما لم تذهبی. انگلش میں ایک ہی ہوگا، ٹرانسلیشن انگلش میں جو ہے وہ سیم رہے گا. اردو میں بھی ایسے ہی بولیں گے،
لیکن اردو میں تھوڑا سا بدل جائے، آج آپ کالج کیوں نہیں گئیں، گئے کے بجائے گئیں ہو جائے گا، یہ اردو میں فرق ہو جائے گا، بٹ ان انگلش سیم رہے گا، وائی ڈڈ ناٹ یو گو ٹو کالج ٹوڈے. اب اس کا آنسر ہے، یہ گویا کویشچن ہے، یہ کویشچن ہے، اس کا آنسر یہ ہے لأنی مریض بسبب الحمى، اس لیے کہ بخار کی وجہ سے میں بیمار ہوں. لأنی مریض، اس لیے کہ میں بیمار ہوں. مریض کو اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں مریض بولا جائے گا. لأنی مریض بسبب الحمى، الحمى اس کے معنی بخار کے ہوتے ہیں، فیور کے ہوتے ہیں. بیکاز آئی ایم سک ڈیو ٹو فیور، اس لیے کہ بخار کی وجہ سے میں بیمار ہوں. تو الحمى بسبب الحمى، بخار کی وجہ سے. بسبب الزکام، زکام جو ہم لوگ زکام جس کو بولتے ہیں عربی میں اس کو زکام بولتے ہیں، الزکام، الزکام بولتے ہیں. اگر سر کا درد ہے تو اس کو الصداع بولتے ہیں، الصداع، الصداع. میں پھر سے اس کو لکھتا ہوں، تھوڑا سا اس میں اسپیس کم ہے، میں پھر سے لکھتا ہوں. تو الحمى اس کے معنی بخار کے ہیں، اور الزکام کے معنی یہ زخام جس کو ہم لوگ بولتے ہیں الزکام، الزکام. اور الصداع، الصداع، الصداع سر کا درد. اور اگر کوئی ویسے درد ہے تو اس کے لیے الوجع لفظ آتا ہے، الوجع، الوجع، الوجع دونوں استعمال ہوتا ہے. یہ درد. تو یہ الزکام بھائی نزلہ زکام جس کو کہتے ہیں، الصداع سر کا درد ہے، الوجع یہ ایک عام درد ہے، جیسے کسی کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو الوجع المفاصل، مفاصل جوڑوں کا درد. تو الوجع ایک جرنل درد ہو کہیں بھی ہو تو اس کے لیے بولا جا سکتا ہے. الصداع یہ سر کا درد ہو گیا، الزکام یہ نزلہ، اور بھی الگ الگ درد کا وہ ہوتا ہے. لیکن ایک جو جرنل ہے، الحمى کے معنی بخار کے ہو گئے، الزکام یعنی نزلہ اور زکام کا ہو گیا، اور الصداع یہ سر کا درد ہو گیا. تو 3 ورڈز آپ کے سامنے ہیں، آپ ذرا سا گہرائی کے ساتھ ان لفظوں کو دہرائیے ایک بار اپنی زبان سے، اور کاپی پر بھی لکھنے کی کوشش کیجیے اگر کاپی ہو تو، اور اگر نہیں کاپی ہے کاغذ کی تو اپنے دماغ کی کاپی پر بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اچھی طرح لکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ کچھ سیکھیں. اگر وقت آپ دے رہی ہیں تو کچھ سیکھیں. آپ ذرا سا دہرائیے، ایک 30 سیکنڈ کے اندر دہرائیے، اس کو اپنے من میں دہرائیے، لفظ سے ادا کیجیے اس طرح کہ آپ کے کان سنیں. لما لم تذهب اليوم إلى الكلية؟ لما لم تذهب اليوم؟ لأنني مريض بسبب وجع البطن. پیٹ کے درد کے لیے کیا استعمال کر سکتے ہیں اس میں؟ وجع البطن. حضرت پیٹ کے درد کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں؟ وجع البطن، الوجع البطن. جی الذي لأنني مريض بسبب وجع بسبب البطن. وجع البطن، بسبب اس کو کاٹ دیجئے، جی بسبب بسبب وجع وجع البطن. البطن، البطن پیٹ درد کی وجہ سے، لأني مريض جی بسبب وجع البطن، وجع البطن بسبب وجع البطن. چلیے آگے بڑھتے ہیں. لما لم تقرأ هذا الكتاب، تم نے یہ کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ لما لم تقرأ، لما وہی ابھی بتایا کہ کیوں کے معنی میں.
لم تقرأ نہیں پڑھی هذا الكتاب یہ کتاب. یہ تو میل کے لیے ہو گیا، لیکن اگر فیمیل کے لیے ہے تو فیمیل کے لیے بولیں گے لم تقرئی، لم تقرئی. یہ تھوڑا سا 1 منٹ یہ ہوگا. لما لم تقرئی یہ لکھا جائے گا تھوڑا سا. لما لم تقرئی، تقرأ تقرئی، لما لم تقرئی کیوں نہیں پڑھا تم نے، یہ کتاب تم نے کیوں نہیں پڑھی. لما لم تقرأ، لما کیوں، لم تقرأ ابھی بتایا میں نے کہ لم جو دیکھ رہی ہیں آپ یا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ورب ہی پر آئے گا، ورب کے علاوہ. لما لم تقرأ آپ نے کتاب کیوں نہیں پڑھی. اب اس کا اس انگلش میں جو اس کا ہے وائی ڈڈ ناٹ یو ریڈ دس بک، یہ کتاب تم نے کیوں نہیں پڑھی. اب اس کا جو آنسر ہے یہ گویا کویشچن ہے، اس کا جو یہ آنسر ہے، آنسر کیا ہے؟ لأنه باللغة الإنجليزية ولا أعرف هذه اللغة، اس لیے کہ یہ انگلش زبان میں ہے، انگلش لینگویج میں ہے. لأنه اس لیے کہ یہ کتاب باللغة الإنجليزية انگلش بھاشا میں ہے، باللغة الإنجليزية انگریزی بھاشا میں ہے. ولا أعرف هذه اللغة اور یہ زبان میں نہیں جانتا یا میں نہیں جانتی، سیم ہوگا، یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوگا. ولا اعرف هذه اللغة، ولا اعرف هذه اللغة یہ سیم ہوگا. اگر یہ کہنا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں جانتی، تو کیا کہیں گے؟ لا اعرفک. دیکھیے جو عارف آیا ہے اسی میں کاف بڑھا دیں گے، کاف بڑھا دیں گے، کاف زبر کا، تو یہ میل کے لیے ہو جائے گا. کاف زیر کی بڑھا دیں گے تو فیمیل کے لیے ہو جائے گا لا اعرفک، میں آپ کو نہیں جانتا. لا اعرفکی میں آپ کو نہیں جانتی. آپ ہذه اللغة کو ہٹا دیجئے تو لا اعرفک میں نہیں جانتا آپ کو. من لا اعرفک من انت میں نہیں جانتا آپ کو کہ آپ کون ہیں. لا اعرفک من انت آپ کون ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں. تو یہ لا عارف یہ میل و فیمیل دونوں بولیں گے تو کیا ہو گیا؟ لأنه باللغة الإنجليزية اس لیے کہ یہ انگریزی بھاشا میں ہے اور میں یہ زبان نہیں جانتا یا میں یہ زبان نہیں جانتی. Because it is in English and I do not know this language میں یہ زبان یہ بھاشا نہیں جانتا. لما لم تكتب رسالة إلى أبيك، لما لم تكتب رسالة إلى أبيك تم نے اپنے ابا کو خط کیوں نہیں لکھا. لما لم تكتب، لما کیوں، اوپر بھی لما آیا ہے. لما لم تكتب رسالة إلى أبيك میں نے ابھی بتایا کہ اوپر والے سنٹنس میں لما بالکل لاسٹ میں ہے، اور ادھر جو آیا ہے 3rd نمبر پہ جو سنٹنس ہے اس میں لما پہلے آیا ہے، یہاں ادھر بھی پہلے آیا ہے. تو دونوں شکلیں ہیں اس کے یوز کی، دونوں طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لما لم تکتب رسالة إلى أبيك لما کیوں، لم تکتب تم نے نہیں لکھا، رسالة کوئی لیٹر کوئی خط إلى أبيك اپنے ابا کو. تو لما کیوں ہو گیا، لم تکتب ہو گیا، رسالہ ہو گیا، الہ ہو گیا. تو اس میں کتنے ورڈ ہو گئے؟ ایک لما ورڈ ہو گیا، لم تکتب ورڈ ہو گیا، رسالہ ہو گیا، الہ ہو گیا، ابیک ہو گیا. بالکل ایزی ہے. اب الگ الگ ورڈز کی جو میننگ ہے وہ لما کیوں، لم تکتب نہیں لکھا تم نے، رسالتاً لیٹر، الہ جانب اور یعنی طرف، ابھی ابا کو اپنے ابا کو تم نے اپنے والد کو خط کیوں نہیں لکھا. تو اب یہ میل کے لیے ہے لم تکتب، لیکن اگر فیمیل کے لیے بولنا ہو تو لما لم تکتبی آئے گا، لم تکتبی آئے گا.
लिमा लम तक तक्तुबी, लिमा लम तक्तुबी रिसालतन इला अबीका के बजाय फिर अबी की आ जाएगा। जब फीमेल के लिए यूज होना होगा तो काफ के नीचे जेर आ जाएगा। ये बात इससे पहले भी बताई जा चुकी है, यानी काफ जबर का, काफ जेर की, और हा और ही, हा जबर हा और निहा, ये सब आपको इससे पहले अंता और अंती का जो फर्क है, और हुआ और हिया का जो फर्क है, हुआ और हिया, अंता और अंती, ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं। आप ताज़ा करते रहिए इसको, ताकि समझने में आशा जो है दुश्वारी ना हो, आसानी हो। तो लिमा लम तक्तुब रिसालतन इला अबीका, लेकिन अगर कोई फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फीमेल से कोई पूछ रहा है, तो वहां पर ये होगा कि लिमा लम तक्तुबी रिसालतन इला अबीकी, ये लिमा लम तक्तुबी, तुमने अपने अब्बा को खत क्यों नहीं लिखा, तुमने अपने अब्बा को खत क्यों नहीं लिखा। वाई डिड नॉट यू राइट ए लेटर टू योर फादर, तुमने अपने अब्बा को खत क्यों नहीं लिखा। अब उसका जो आंसर है, लिअन्न अल इम्तिहान करीबुन व अना अस्तइद्दु लिल इम्तिहान, इसलिए कि मैं क्या हूँ, मैं इसलिए कि इम्तिहान करीब है। इम्तिहान आप सबको मालूम है कि उर्दू में जो इम्तिहान बोला जाता है, ये अरबिक वर्ड है। तो इसमें कोई लिअन्ना, इसलिए कि लिअन्न अल इम्तिहान, इसलिए कि इम्तिहान, तो अब अरबी में जब इसको बोला जाएगा तो अल इम्तिहान बोल दिया जाएगा। करीब मालूम है सबको कि करीब के माने नजदीक के होते हैं, इसलिए कि इम्तिहान करीब है, इसलिए कि इम्तिहान नजदीक है। व आना, और मैं, अस्तइद्दु, तैयारी कर रहा हूँ, लिल इम्तिहानी, इम्तिहान की, इस्ताद्दा यस्तइद्दु, तैयारी करना, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वर्ड और ये वर्ब यूज किया जाएगा। अस्तइद्दु ये वर्ब है, और ये प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट यानी मौजूदा जो चल रहा है, उसके लिए बोला जाता है, यानी प्रेजेंट के लिए। जिस तरह यानी एक पास्ट के लिए होता है, एक प्रेजेंट के लिए होता है, एक फ्यूचर के लिए होता है। तो ये तीन जो टेंस हैं, तो ये जो अस्तइद्दु है, ये प्रेजेंट ही के लिए यूज होता है। तो फ्यूचर के लिए भी इसका यूज होता है, इसी सेम यही फॉर्म और सेम यही शक्ल, लेकिन वो दूसरा एक को होता है, बैकग्राउंड होता है, वहाँ दूसरा एक को होता है, तब इसको प्रेजेंट के बजाय फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ लेन इम्तिहान करीबन, इसलिए कि इम्तिहान करीब है, वाना अस्तइद्दु लिल इम्तिहान, और मैं इम्तिहान की तैयारी में लगा हुआ हूँ, बिकॉज द एग्जाम इज नियर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, मैं इसकी तैयारी में लगा हूँ। लिमाज़ा लम यत्तसिल बिका अखूका, तुम्हारे भाई ने तुमको फोन क्यों नहीं किया। लिमाज़ा लम यत्तसिल, आपके भाई ने आपसे राब्ता क्यों नहीं किया, आपको फोन क्यों नहीं किया। लिमाज़ा, लिमाज़ा लम यत्तसिल, इत्तसला के माने होते हैं फोन करना, बिका अखूका, तुमसे तुम्हारे भाई ने। अब अगर फीमेल के लिए है, वर्ब सेम ही रहेगा लम यत्तसिल, लेकिन फीमेल के लिए है तो फिर ये बिकी हो जाएगा, अखूकी हो जाएगा। बिकी और अखूकी, जरा सा देखिए आप, बिकी बिका के बजाय, यानी इसके बजाय बिकी हो जाएगा, और अखूका के बजाय अखूकी हो जाएगा, अखूकी। तुम्हारे भाई ने तुमसे राब्ता क्यों नहीं किया, तुम्हारे भाई ने तुमको फोन क्यों नहीं किया। तो उसका जो आंसर है, लाल लहू लैसा इंदहु जव्वाल, शायद कि उसके पास मोबाइल नहीं है। व्हाई डिड नॉट यू योर ब्रदर कॉल यू, तुम्हारे भाई ने तुमसे राब्ता क्यों नहीं किया। लाल लहू लैसा इंदहु जव्वाल, शायद कि उसके पास, लैसा इंदहु जव्वाल, शायद कि उसके पास मोबाइल नहीं है। परहैप्स ही डज नॉट हैव ए मोबाइल फोन, इसलिए कि शायद उसके पास मोबाइल नहीं है। उसके बाद मौलाना साहब, ये क्वेश्चन ये था कि तो वर्ब कांस्टेंट रहता है और नाउन चेंज हो जाता है मेल फीमेल में।
यही है। ओके 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 ओके। कहीं कहीं वर्ब भी चेंज होता है। अच्छा। वर्ब भी, हाँ वर्ब भी चेंज होता है, जैसे यहाँ बताया पर ना हमने। एक है, एक वो शाहीन बाग में है। जी जी। शाहीन बाग में क्या है? भालू है क्या? शाहीन बाग में भालू है? क्या है भाई बात शाहीन बाग में? अरे क्या है भाई, कौन सा आप बोल रहे हैं? क्या भाई, चलो। जी जी, आप बता रहे थे ना मौलाना साहब की वर्ब चेंज भी हाँ नहीं होता नहीं, शाहीन बाग वाला कौन है भाई? अरे है। कमाल है यार। कोई था जो म्यूट करना भूल गया। अरे क्या भाई, ये सेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, वो क्वेश्चन करना है तो बोलना है। जी जी बट बिल्कुल। भालू और घोड़े और गधे, दिस क्लास इज नॉट फॉर bear and फॉर क्या है, हॉर्स एंड। तो मैं क्या बोल रहा था, आपने पूछा है, जैसे ये तकरा है ना, अभी बताया मैंने, तकरा है, तो ये मेल के लिए है। ओके। लेकिन जब आप फीमेल के लिए बोलेंगे, जी, तो जब फीमेल के लिए बोलेंगे तो ये लम तकराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लम लम तक, तक। लम तकराई, लम तकराई क्या हो जाएगा? लम। लम तकराई हो जाएगा। तो अब आप लिमा लम तकराई हदल किताबा, हम्म, आपने यानी किसी खातून से कोई क्वेश्चन हो रहा है, तो लिमा लम तकराई हदल किताबा, मैडम आपने ये किताब क्यों नहीं पढ़ी, है ना? अब वैसे ही ये जो लम तक्तुब है, ये मेल के लिए है, लेकिन अगर फीमेल के लिए बोला है तो लम तक तुबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लम तक तुबी। वर्ब चेंज हुआ कि नहीं हुआ? देखिए। हाँ जी मौलाना साहब, तो मगर क्वेश्चन मेरा ये है कि अच्छा सिर्फ क्वेश्चंस के टाइम ही चेंज होता है कि हर मतलब बाकी जगह नहीं होता है, मतलब कोई नहीं रूल नहीं, हर जगह नहीं, हर कि जगह हो। हर नहीं नहीं जगह? नहीं। अच्छा। हाँ, वो ये जो वर्ब है, ये मेल के लिए वर्ब का फॉर्म अलग आएगा, है ना? कुछ फॉर्म्स, कुछ तो सेम आते हैं, और कुछ जो फॉर्म्स हैं वो मेल के लिए अलग होंगे, फीमेल के लिए अलग होंगे। जी जी। ओके। हाँ, जी ये बताएंगे आपको बीच बीच में कि वो अलग हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ही के मौके पर नहीं ऐसा होता है, बल्कि एक इसका सिस्टम ही ऐसा है, वो होता है। ओके, चलें आगे। जी जी। हाँ, हल इंदका दर्राजा नारिया, यहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। हल इंदका दर्राजा नारिया, कि आपके पास ये मोटरसाइकिल है? दर्राजा नारिया मालूम है ना आप लोगों को? जी मालूम? जी। जी तो अब जैसे इंदका है, अब अगर जैसे फीमेल के लिए बोलना है तो क्या बोल देंगे? बताइए कोई साहब, क्या पढ़ा जाएगा ये? ये बताइए। हल दकी। अयवा अयवा अयवा, माशाल्लाह, जयद। हल इंदकी हो जाएगा, जी है ना? काफ पर जो जबर है ये नीचे आ जाएगा। हल जी इंदकी दर्राजा नारिया, मैडम आपके पास मोटरसाइकिल है क्या? भी बोला जाएगा। ओके। हाँ, तो हल के माने भी, हल के माने क्या, और लिमा के माने क्यों, और जी लिमाजा के माने क्यों।
یہ ذرا سا سیکھنا ہے کہ لما کے معنی بھی کیوں ہے، لماذا کے معنی بھی کیوں ہے، لیکن حل کے معنی کیا ہے؟ حل کے معنی یہ کیا ہوگا؟ حل کے معنی کیا، کیوں نہیں، حل کیا. تو یہ اندکا اور اندکی دونوں میں فرق. نعم، اب اس کا جو آنسر ہے قد اشتراها لأبي قبل شهر. ہاں جی ہاں، نعم جی ہاں، میرے ابا نے 1 مہینے پہلے میرے لیے وہ خریدی ہے. ہاں، میرے والد نے 1 مہینے پہلے میرے لیے خریدی ہے. ایس مائی فادر bought it for me a month ago. As my father bought it for me a month ago. 1 مہینے پہلے میرے ابا نے میرے لیے خریدی تھی. اب اس کے بعد میں یحبک کثیرا، آپ کو کون زیادہ پیار کرتا ہے، کون زیادہ چاہتا ہے؟ میں یحبک. اب یہ یحبک ہے تو یہ میل کے لیے ہوگا. اب یحبکی فیمیل کے لیے ہو جائے گا. میں یحبکی کثیرا، آپ کو کون زیادہ چاہتا ہے، جو ہے اس کے لیے یعنی فیمیل کے لیے. میں یحبک کثیرا، یہ میل کے لیے، آپ کو کون زیادہ چاہتا ہے. who loves you a lot. ابی و امی، اس کا آنسر ہے ابی و امی یحبانی حبا شدیدا. میرے ماں اور باپ، میرے والد اور میری والدہ دونوں مجھے بہت چاہتے ہیں، دونوں مجھے بہت چاہتے ہیں. ابی و امی یحبانی حبا شدیدا. تو یہ ابی و امی اب کے معنی باپ کے ہیں، ابی میرے والد، ام کے معنی ماں کے ہیں، امی میری ماں. ابی و امی میرے ابو اور میری امی یحبانی حبا شدیدا، دونوں مجھے بہت چاہتے ہیں. حبا شدیدا کے معنی بہت زیادہ. یحبان یعنی چاہتے ہیں. مائی فادر اینڈ مدر لو می ڈیپلی، بہت زیادہ، بہت گہرائی سے دونوں یعنی مجھے پیار کرتے ہیں. آج کا یہ سبق یہی مکمل ہوتا ہے. ہم لوگ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد والا جو لیسن ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں بھی، چونکہ ٹائم ہے اس لیے ہم لوگ اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی جی السلام علیکم مولانا. جی جی، یہ شروع کرتے ہیں نا، یہ یہیں سے ہے. اس کے بعد نہیں، اسی میں تھا مولانا، اسی میں پی پی ٹی 7 تھا نا شاید، جو ابھی پڑھا ہاں رہے تھے وہ کون سا تھا؟ اسی میں آ گئی ہے، یہ ہے نا. یہی ہے. ہاں یہی ہے، لیکن اس میں آ گئی ہے یہی. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات جی نہیں. کوئی دقت نہیں. ہاں ہاں، یہی کر دیتے ہیں. تو اب ہم لوگ اس کے بعد اذهب الى المستشفى لان صديقك مريض. اذهب الى المستشفى لان صديقك مريض. ہاسپٹل جائیے. اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے اذهب، المستشفى کا لفظ آیا ہے، صدیق کے معنی دوست کے ہیں، یہ بھی لفظ آیا ہے، جی مریض کا بھی ورڈ آیا ہے. اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے، شاید یہ ورڈ ہے یہ لأن، شاید یہ ورڈ ہے جو نیا ہے، بقیہ سارے کے سارے ورڈز پرانے ہیں. تو اذهب کے معنی جائیے الى المستشفى ہاسپٹل، اس لیے کہ آپ کا دوست، صدیقک آپ کا دوست، مریض بیمار ہے. گو ٹو دا ہاسپٹل بیکاز یور فرینڈ از سک، تمہارا دوست بیمار ہے. اب اگر یہ تو میل کے لیے ہے، ہم نے کل بتایا تھا، اس طرح کا ایک سینٹنس آیا تھا تو کل بتایا تھا کہ اذهب یہ کسی کام کو کرنے کے لیے بولنا ہے. اذهب کسی کام کو کرنے کے لیے بولا جاتا ہے.
ابھی آپ کو نیچے جتنے بھی سینٹینس ملیں گے وہ اسی طرح کے سینٹینس ہے، سارے کے سارے سینٹینس اسی طرح کے ہیں۔ پہلے آپ ذرا سا ایک نظر ڈالیے، میرا خیال ہے کہ کلیئر ہوگا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں 2 سے 3 منٹ میں، گھڑی دیکھ کر۔ آپ لوگ گھڑی بھی 2 سے 3 منٹ میں ذرا سا خاموشی کے ساتھ جو عربک سینٹینس لکھے ہوئے ہیں ان میں چونکہ لگا ہوا ہے اعراب جس کو کہتے ہیں یعنی زبر زیر پیش ہے، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ذرا سا 1 سے 2 بار سارے سینٹینس جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، ذرا پڑھیں آپ 2 منٹ۔ پڑھ لیا بھائیو آپ لوگوں نے؟ پڑھ لیا؟ اب بول سکتے ہیں، جب پوچھا جائے تب بولنا ہے۔ جی سر پڑھ چکے ہیں۔ جی پڑھ لیا۔ پڑھ لیا پڑھ لیا۔ یہ کوئی آلو اور بھالو اور اس کا 8 اور 4 جی ارے ہاں بھائی، تو پڑھ لیا نا بھائی سب لوگوں نے؟ جی جی پڑھ لیا۔ اچھا اوکے اوکے رائٹ، اچھا بہت اچھا ہے نا؟ تو کیا سمجھانا ہے اور کیا سمجھنا ہے، بالکل کہ یہ جتنے بھی آپ میں کر رہا ہوں، ذرا سا انڈر لائن کر رہا ہوں، ذرا سا اس کو دیکھیں آپ لوگ، ہے نا؟ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فرسٹ نمبر پہ دکھا آپ لوگوں کو، جی جی یہ دکھا آپ کو، جی جی یہ دکھا آپ کو، جی یہ دکھا آپ لوگوں کو، جی جی یہ دکھا، جی یہ دکھا، یہ دکھا نا آپ لوگوں کو، جی یہ دکھا نا آپ لوگوں کو، یہ جی دکھ رہا ہے،
یہ دکھ رہا ہوگا، ہے نا؟ جی اب اس میں یہ جتنے بھی ورڈز پہ ہم نے وہ کیا ہے، لائن کھینچا ہے، انڈر لائن کیا ہے نا، یہ سارے کے سارے یہ وربس ہیں. اذهب، اجتہد، کن، امنع، البس، استيقظ، احفظ، اغث، سلم، نظف، یہ سارے کے سارے وربس ہیں. اوکے، جی اور ان کے ذریعے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اذهب، جاؤ، اذهب، جاؤ، جاؤ، اذهب، جاؤ. استحد، محنت کرو، کوشش کرو. کن کے معنی بن جاؤ، ہو جاؤ. امنا کے معنی منع کرو. البس کے معنی پہنو، تم پہنو. استيقظ، تم اٹھو. احفظ، تم یاد کرو. اغث، تم مدد کرو. سلم، تم سلام کرو. نظف، تم صاف کرو. تو اذهب، تم جاؤ. اجتہد، تم محنت کرو. کن، تم بن جاؤ. امنا، تم منع کرو. البس، تم پہنو. استيقظ، تم جاگو. احفظ، تم یاد کرو. اغث، تم مدد کرو. سلم، تم سلام کرو. نظف، تم صاف کرو. یہ جتنے بھی ہیں یہ وربس ہیں، ناؤن نہیں ہے. اور ان کے ذریعے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کسی کو حکم دیا جا رہا ہے. اذهب، جاؤ بھائی. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اذهب، اذهب یا بنیا الی الکلیہ، بیٹے جاؤ تم کالج جاؤ. اذهب، اذهب، اذهب یا بنیا، یا بنیا مانے میرے بیٹے. اب اگر کوئی بیٹی ہے آپ کی تو اس کے لیے جو ورب ہوگا وہ اذهبی، فارم بدل جائے گا. اذهبی، اذهبی. یہ جتنے بھی وربس آپ کو دکھ رہے ہیں یہ میل کے لیے. فیمیل کے لیے ان کی شکل بدل جائے گی، ان کا فارم چینج ہو جائے گا. وہ میں لکھتا ہوں، آگے میں لکھتا ہوں. اگر یہ تو میل کے لیے لکھا ہوا ہے، فیمیل کے لیے جو فارم ہوگا وہ میں آگے لکھ رہا ہوں، ذرا اس پر بھی آپ لوگ ایک نظر ڈالیں گے. یہ دیکھیے میں لکھ رہا ہوں. اجتہدی، اذهبی. کن ہے کونی، کونی. امنعی، البسی. استيقظي، استيقظي، تم اٹھو. احفظي، تم یاد کرو. یہ سب فیمیل کے لیے. اغیثی، تم مدد کرو. سلمی، سلمی، تم سلام کرو. نظفی، تم صاف کرو. یہ ادھر جو آپ کو لکھا ہوا ہے داہنے ہاتھ پر وہ میل کے لیے، بائیں ہاتھ پر ابھی جو میں نے لکھا ہے یہ سب کے سب یہ فارمز فیمیل کے لیے یوز ہوں گے. اور جب فیمیل کے لیے یوز ہوں گے تو جو سنٹینسز ہیں ان سنٹینسز کے اندر جیسے صدیق کا لفظ ہے، آپ اذهب کے بجائے اذهبی لگائیے یہاں. اوکے، اذهبی لگا دیا آپ نے. آپ یہ مان کے چلیے کہ اذهبی لگا دیا آپ نے. تو اب جو صدیقہ کا ہے یہ ہو جائے گا صدیقہ کا نہیں رہے گا. صدیقہ کا بولیں جی گے تو غلط ہو جائے گا، صدیقہ کی بولیں گے آپ. بلکہ یعنی یہ تو صدیق وہ ہو گیا، مرد دوست ہو گیا، بول سکتے ہیں. لیکن اگر مان لیجئے سہیلی کوئی ہے یہ تو مرد دوست ہو گیا صدیق. لیکن اگر سہیلی کے بارے میں بولا جائے گا تو صدیقتک لفظ آئے گا.
اس کے لیے صدیقتن ہوتا ہے. صدیقن یہ دوست ہے. صدی یہ جو ہے صدیقتن اس کے معنی سہیلی کے ہیں، یعنی یہ گولتا بڑھ جائے گی، صدیقتن ہو جائے گا. اچھا اجتہدی آپ اجتہد کی جگہ اجتہدی کثیرن فی الدراسہ. بہن تم بہت محنت کرو، مثال کے طور پر آپ نے اپنی بہن سے کہا، اپنی بیٹی سے کہا اجتہدی کثیرن فی الدراسہ، بیٹی تم خوب محنت کرو، خوب محنت کرو. کونی محبن للوطن، بہن یا میڈم تم وطن سے محبت کرنے والی بنو. لیکن پھر یہاں پر چینج ہو جائے گا، جب آپ کونی کہیں گے تو محبن کے بجائے یہاں پر محبتن ہو جائے گا، یہ فارم چینج ہو جائے گا، محبتن ہو جائے گا، کونی کے ساتھ محبتن آئے گا. اب اس کے بعد امنعی ہے، امنعی المشاغبین عن الجرائم. ترجمہ ٹرانسلیشن سب کا لکھا ہوا ہے، میں بھی نہیں بول رہا ہوں، میں بھی بتاؤں گا. امنعی المشاغبین عن الجرائم، ابھی تو میں استعمال بتا رہا. البسی لباسا نظیفا ولو کان رخیصا، صاف ستھرا کپڑا پہنو سستا ہی کیوں نہ ہو، سستا ہی صحیح، ولو کان رخیصا. استيقظي صباحا، یہاں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. احفظی یہاں پر درو سکی ہو جائے گا، درو سکا کی بجائے درو سکی ہو جائے گا. اغیث الضعفاء والمظلومین یہاں بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. سلمی علی کل من لاقی یہاں پر چینجنگ آ جائے گی، یہاں لاقیت ہی ہو جائے گا لاقیتا کے بجائے. نظفی اسنانہ کا یہاں پر اسنانہ ہی ہو جائے گا اس کے بجائے. یہ اتنی چینجنگ ہوگی. اگر آپ اس کو فیمیل کے لیے بولتے ہیں، انہی سینٹینسز کو، یہ جو سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں، اگر انہی کو آپ فیمیل کے لیے بولیں گے تو ورب چینج ہو جائے گا. یعنی جو پہلا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ ورب جتنے بھی ہیں دائیں ہاتھ پر جتنے بھی ورب ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی اس تبدیلی کے بعد ایسے لکھے جائیں گے جو یہ ہے. یہاں پر ایک یہ لکھا ہوا ہے 2 نمبر پہ، 3 نمبر، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، ارے یار 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے نا. یہ یعنی بدلی ہوئی شکل، یہ جو فارمز ہیں میل کے لیے، اب ان کو جب بدلیں گے تو ان کی بدلی ہوئی شکل میں نے ابھی جو نمبرنگ کی ہے، اذهبی ہے، اجتہدی ہے، کونی ہے، امنائی ہے، البسی ہے، استيقظی ہے، احفظی ہے، اغیثی ہے، سلمی، نظفی، یہ سارے کے سارے وربس فیمیل کے لیے یوز ہوں گے. اور پھر سینٹینسز میں تھوڑی بہت تبدیلی جو ہوگی وہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں کون سا ورڈ بدل جائے گا. تھوڑی سی اس کی جو بناوٹ ہے، جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ بدل جائے گا. کیسے بدلے گا وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا. سمجھ میں آ رہا ہے بھائیو؟ جی ہلو، جی سمجھ میں آ رہا ہے، سو گئے سب لوگ؟ آ رہا ہے سمجھ میں مولانا. نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب جاگنے کا وقت ہے تو آنکھیں بند ہو گئی. یہ حضرت اس میں تھوڑا سا اشکال ہے مجھے. اشکال ابھی رکھے رہیے تھوڑی دیر کے بعد. تو ہاں، یہ جو تھوڑی سی ہم نے آپ کو بتائی، یہ ایکسپلین کر کے اور لکھ کر، دونوں کا الگ الگ وہ ہے. دنیا تو ابھی آواز لگا رہی کہ دونوں برابر ہیں، مرد اور عورت، لیکن قدرت نے دونوں کا الگ الگ رکھا ہے، کام رکھا ہے. اسی لیے زبانوں میں بھی الگ الگ ان کا استعمال ہے. کوئی سیم کر ہی نہیں سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت. اوکے، یہ قانون ہے، اس مالک کا قانون ہے جو اس کائنات کا، اس یونیورس کا، اس یونیورسل کا جو کریٹر ہے اس کا. بہرحال تو یہ ہم کو سمجھنا ہے، یہ سب سارے ہیں. اب میں تھوڑا سا وہ سینٹینسز جو آپ کے سامنے ہیں ان کا میں وہ کرتا ہوں، اور
دہراتا ہوں، اذهب الى المستشفى لان صديقك مریض، آپ ہاسپٹل جائیے اس لیے کہ دوست آپ کا بیمار ہے۔ اب اگر کوئی لیڈی ہے، کوئی فیمیل ہے، تو اس کے لیے اذهبي الى المستشفى لان صديقتك مریضۃ، یہاں مریضتن بھی ہو جائے گا، وہ بھی چینجنگ آئے گی، مریضتن ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کی سہیلی بیمار ہے، مریضن کی بجائے مریضتن ہو جائے گا۔ جب آپ صدیقتہ کی بولیں گے تو یہ جو ہے تو پھر مریضتن ہو جائے گا۔ بہرحال دوسرا جو سینٹنس ہے وہ اجتہد کثیرن فی الدراسہ، پڑھنے میں خوب محنت کرو، ورک ہارڈ ان یور اسٹڈیز، ورک ہارڈ ان یور اسٹڈیز، پڑھنے میں خوب محنت کرو۔ انگلش میں تو میرا خیال ہے سیم رہے گا، بٹ ان عربک چینج ہو جائے گا، تو اجتہدی کثیرن فی الدراسہ، کن محبا للوطن، یہ مرد کے لیے ہوگا، لو یور ہوم لینڈ، لو یور ہوم لینڈ۔ کونی اگر فیمیل کے لیے تو کونی محبتن للوطن، وطن سے پیار کرنے والی بنو، کونی محبتن للوطن۔ امنعی المشاغبین عن الجرائم، شر پسندوں کو، غنڈوں کو جرائم سے روکو، المشاغبین غنڈوں کو، یہ غنڈے المشاغب، عن الجرائم جرائم کو اردو میں بھی بولتے ہیں، جرائم سے، بدماشیوں سے روکو، امنع منع کرو۔ اب اگر فیمیل کے لیے تو امنعی المشاغبین عن الجرائم، اس میں صرف یہی ایک چینج ہوگا، ورب چینج ہوگا، بقیہ اور کچھ یعنی چینج نہیں ہوگا۔ البس لباسا نظیفا ولو کان رخیصا، صاف ستھرا لباس پہنو چاہے سستا ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس میں بھی اگر چینج ہوگا تو صرف ورب البسی چینج ہوگا، بقیہ سیم رہے گا، البسی لباسا نظیفا ولو کان رخیصا، صاف ستھرا کپڑا پہنو سستا ہی کیوں نہ ہو۔ استيقظ صباحا مبکرا، صبح جلدی اٹھو، استيقظ صبح سویرے، صباحا صبح سویرے، مبکرا جلدی، استيقظي صباحا مبکرا صبح جلدی اٹھو، wake up early in the morning، wake up early in the morning، جلدی اٹھیے، صبح جلدی اٹھا کیجیے۔ یہ احفظ دروسک کل یوم، روزانہ اپنے اسباق یاد کریں، روزانہ اپنا سبق یاد کریں، ریوائز یور لیسنس ڈیلی، ریوائز یور لیسنس ڈیلی، روزانہ اپنا سبق یاد کریں۔ اغث الضعفاء والمظلومین، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کیجیے، ہیلپ دا ویک اینڈ دا کیا ہے اوپریسڈ، یہ کمزوروں کی اور مظلوموں کی مدد کیجیے۔ اب اغیسی ہو جائے گا، اس میں بھی صرف ایک ورب چینج ہوگا، پہلا والا اغیسی، اگر فیمیل کے لیے بولنا ہے تو اغیسی الضعفاء والمظلومین، سلم علی کل من لاقیتہ، ہر ملنے والے کو سلام کیا کرو، گریٹ ایوری ون یو میٹ، ہر ملنے والے کو سلام کرو۔ اب اگر کوئی فیمیل کے لیے بولنا ہے تو سلمی علی کل من لاقیتہ ہی ہو جائے گا، ہر ملنے والے کو سلام کیجیے۔ نظف اسنانک کل یوم، ہر دن اپنے دانت صاف کیجیے۔ اب اگر فیمیل کے لیے بولنا ہے، ورب کو لانا ہے تو نظفی اسنانکی کل یوم، ہر دن روزانہ اپنے دانت صاف کیجیے، برش یور ٹیتھ ایوری ڈے۔ جی اب کچھ پوچھنا ہے کسی کو تو پوچھ سکتا ہے۔ جی حضرت، جیسے کہ امنع المشاغبین عن الجرائم، تو یہاں پر گنڈوں کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ مشاغبین، تو گنڈیوں کے لیے کون سا ایوہ لفظ استعمال کریں گے؟ ایوہ مضبوط کلام، مضبوط۔ مشاغبات، مشاغبات، یہ پلورل ہے،
اس کا جو سنگلر ہوگا وہ ہوگا مشاغبتن. مشاغبتن مشاغبۃ. مشاغبتن غنڈی. مشاغبات گنڈیاں. اور کچھ؟ جی تو یہاں پر امنعی مشاغبات عن الجرائم. امنعی المشاغبات. جی امنعی المواد. المشاغبات عن الجرائم. جی جی ٹھیک ہے سر. هل عندكم سؤال؟ اور کسی کے پاس سوال ہے؟ هل عند احد منكم سؤال؟ اس جو ہے اس کے معنی بھی سیکھیں. هل عند احد منكم سؤال، کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے. اس جملے کو بھی آپ لوگ سیکھیں. هل عند احد منكم سؤال. هل عند احد منكن سؤال. منكن لیڈیز کے لیے، منکم مردوں کے لیے. هل عند احد منكم سؤال. ایوہ ہو گیا. اور کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہے بھائی؟